بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ثم اذا استوى قائما كبر وسجد اما التکبیر والسجود فلما بینا واما الاستواء قائما فليس بفرض وكذا الجلسة بين السجدتين والطمانينة في الركوع والسجود وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله وقال أبو يوسف يفترض ذلك كله وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام قم فصلي فإنك لم تصلي قاله لأعرابي حين أخف الصلاة ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة فيتعلق الركنية بالأدنى فيهما وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك ثم القومة والجلسة سنة عندهما وكذا الطمانينة في تخريج الجرجاني وفي تخريج الكرخي واجبة حتى تجب سجدة السهو بتركها عنده. فرماتے ہیں کہ جب مصلی سیدھا کھڑا ہو جائے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرے. بہرحال تکبیر کہنا اور سجدہ کرنا تو اسی دلیل سے ثابت ہے جسے ہم بیان کر چکے، اور رہا سیدھا کھڑا ہونا تو وہ فرض نہیں ہے. نیز دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع اور سجدوں میں آرام کرنا بھی فرض نہیں ہے. اور یہ حکم حضرات طرفین کے یہاں ہے. حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی صحابی سے فرمایا تھا جنہوں نے نماز میں تخفیف کر دی تھی. حضرات طرفین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے رکوع کے معنی ہے جھکنا اور سجدے کے معنی ہے پست ہونا، لہذا رکنیت ان دونوں میں سے ادنا کے ساتھ متعلق ہوگی اور ایسے ہی انتقال میں بھی ہوگا کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سے موسوم کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ جو کچھ اس میں کمی ہوگی وہ تمہاری نماز سے کمی ہوگی. پھر حضرات طرفین کے یہاں قوما اور جلسہ کرنا سنت ہے. نیز امام جرجانی کی تخریج کے مطابق طمانینت بھی مسنون ہے، جبکہ امام کرخی کی تخریج کے مطابق طمانینت واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ترک طمانینت سے سہو کے دو سجدے واجب ہو گئے. عزیز طلبہ کرام، تعدیل ارکان کا بیان. تعدیل ارکان کا بیان. صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مصلی تسبیح و تحمید سے فارغ ہو جائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو اور پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے. فرماتے ہیں کہ ان کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی تکبیر کہنے کی دلیل تو وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر عند کل خفض ورفع، اور سجدہ کرنے کی دلیل اس سے پہلے بھی بیان کی گئی ہے، یعنی ارشاد خداوندی ورکعوا واسجدوا. اس لیے یہاں ان دونوں مسئلوں سے بحث نہیں ہوگی. یہاں استوا اور جلسہ وغیرہ زیر بحث ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اسی طرح دونوں سجدوں کے مابین بیٹھنا اور رکوع اور سجدوں کے درمیان توقف کرنا،
جسے طمانینت کہتے ہیں، حضرات طرفین کے یہاں فرض نہیں ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ چیزیں نماز میں فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ خلاد ابن رافع نامی ایک دیہاتی صحابی مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے نماز ادا کی، لیکن دوران نماز قوما، جلسہ اور طمانینت وغیرہ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، قم فصلی فإنک لم تصلی، یعنی جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے تعدیل ارکان کی رعایت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، لیکن اس مرتبہ بھی کچھ کمی رہ گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے لیے واپس بھیجا، مگر اس بار بھی وہ منشأ نبوت کے مطابق نماز نہ ادا کر سکے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان سے کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، تو انہوں نے عرض کیا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، ما احسن غیرہ فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس سے اچھی طرح اور کیا مجھے ادا ہو سکتا ہے؟ برائے کرم آپ خود ہی مجھے سکھلا دیجئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھلائی اور اچھی طرح قوما، جلسہ اور طمانینت وغیرہ کے متعلق وضاحت فرمائی۔ اس حدیث سے امام ابو یوسف وغیرہ کا استدلال اس معنی کر کے ہے کہ ترک طمانینت وغیرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نفی فرمائی اور ان سے دوبارہ نماز پڑھوائی۔ معلوم ہوا کہ طمانینت وغیرہ نماز میں فرض ہے، کیونکہ ترک فرض ہی سے نماز کی نفی ہو سکتی ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ تعدیل ارکان کا تعلق زیادہ تر رکوع اور سجود سے ہے، اور رکوع سجود قرآن کریم کی آیت وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا سے فرض ہے۔ نیز لغت کے اعتبار سے جھکنے کا نام رکوع ہے اور پست ہونے کا نام سجدہ ہے، اس لیے رکوع اور سجدے کی فرضیت مطلق جھکنے اور پست ہونے کے متعلق ہوگی، اور اس میں طمانینت اور تعدیل وغیرہ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ طمانینت کا تعلق دوام سے ہے، نفس رکوع اور نفس سجود سے نہیں ہے۔ لہذا نفس رکوع اور سجود یعنی مطلق جھکنا اور پست ہونا تو فرض ہوگا، اور طمانینت وغیرہ مسنون و مستحب ہوں گی۔ اسی طرح انتقال یعنی ایک سجدے سے دوسرے سجدے کی طرف منتقل ہونا یا رکوع سے سجدے میں جانا بھی فرض نہیں ہوگا، کیونکہ انتقال ادائے ارکان کا ذریعہ ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے۔ لہذا فرضیت رکن تک محدود رہے گی اور ذریعہ اور واسطہ میں سرایت نہیں کرے گی۔ وفی آخری امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت خلاد ابن رافع کے واقعے سے استدلال کر کے تعدیل ارکان کو فرض قرار دیتے ہیں۔ صاحب ہدایہ یہاں سے ان کے استدلال کو ضعیف قرار دے رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضرت خلاد کے واقعے سے متعلق جو حدیث مروی ہے اس کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا نَقَصَتْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ۔ صاحب ہدایہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کو ہوا دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جملے میں وَمَا نَقَصَتْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کے فقدان کے باوجود ان کی عبادت کو نماز قرار دیا ہے اور لفظ صلاۃ سے موسوم کیا ہے۔ اگر تعدیل ارکان فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلاد کی اس عبادت کو لفظ صلاۃ سے موسوم کر کے اسے نماز کا نام نہ دیتے، اور نہ ہی اخیر میں نقصت من صلاتی کا جملہ ارشاد فرماتے، بلکہ تعدیل ارکان کے فرض ہونے کی صورت میں اس کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط فسدت صلاتک فرماتے۔ ان دونوں علتوں سے معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان فرض نہیں ہے۔ رہا دوبارہ نماز پڑھوانے کا سوال، تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت خلاد دور اور دیہات سے آئے تھے اور دیدار نبوی کے لیے مشتاق اور بے چین تھے، اسی لیے غالباً انہوں نے تعدیل ارکان پر خاص توجہ دیے بغیر نماز پڑھ لی،
اور فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ کر ان سے دوبارہ نماز پڑھوائی کہ اللہ کا مقام و مرتبہ مجھ سے بلند و بالا ہے، جائیے پہلے آپ اپنے رب سے اطمینان کے ساتھ مناجات کیجئے، پھر آ کر مجھ سے ملاقات کیجئے۔ سمت طمانینۃ، فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں قوما اور جلسہ سنت ہے۔ اسی طرح امام جرجانی کی تحقیق اور تخریج کے مطابق طمانینت بھی مسنون ہے، کیونکہ یہ تکمیل رکن کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور اس سے رکنوں کی تکمیل ہوتی ہے، لہذا یہ مسنون ہوگی۔ لیکن امام قرقی کی تحقیق یہ ہے کہ طمانینت واجب ہے، کیونکہ طمانینت ایک ایسے رکن کی تکمیل کے لیے مشروع ہے جو بذات خود مقصود ہے، یعنی رکوع وغیرہ، اس لیے یہ فرض تو نہیں ہو سکتی، البتہ واجب ضرور ہوگی۔ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ وصف صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجيزته ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء اذنيه لما روي انه عليه السلام فعل كذلك۔ اور مصلی اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دے، اس لیے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا تو انہوں نے سجدہ کیا اور دونوں ہتھیلیوں پر ٹیک لیا، اپنی سرین کو اونچا کر لیا اور اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھا اور اپنے ہاتھوں کو دونوں کانوں کے بالمقابل کر لیا، اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ سجدے کے طریقے کا بیان، فرماتے ہیں کہ جب مصلی سجدہ کرنے لگے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر ان پر ٹیک لگا لے، پھر اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے مابین رکھے، اپنی سرین کو اٹھائے رہے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر رکھے۔ یہ سجدے کا مسنون طریقہ ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ چنانچہ خود صحابی رسول حضرت وائل ابن حجر نے بھی ایسا ہی سجدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن الہمام نے ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ، حضرت براء ابن عازب اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مختلف روایات بیان کی ہے جن میں یہی مضمون ہے کہ انہ لما سجد وضع کفیہ حذو منکبیہ ووضع یدیہ حذاء اذنیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے وقت اپنی ہتھیلیوں کو مونڈوں کے برابر رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا کرتے تھے۔ قال وسجد على انفه وجبهته لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب فان اقتصر على احدهما جاز عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى، وقال لا يجوز الاقتصار على الانف الا من عذر، وهو روايه عنه لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم وعد منها الجبهه، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المامور به إلا أن الخد والدقن خارج بالإجماع، والمذكور فيما روي الوجه في المشهور وضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما، وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه فريضة في السجود۔ فرماتے ہیں کہ مصلی اپنی ناک اور اپنی پیشانی پر سجدہ کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ پھر اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کر لیا تو حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں جائز ہے، جبکہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ عذر کے بغیر ناک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی امام صاحب سے ایک روایت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے ان میں پیشانی کو شمار کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ بعض چہرہ رکھنے سے سجدہ متحقق ہو جاتا ہے اور یہی معمور بھی ہے، لیکن رخسار اور ٹھوڑی بالاجماع خارج ہیں، اور مشہور روایت میں وجہ ہی مذکور ہے، اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا ہمارے یہاں سنت ہے، کیونکہ ان کے علاوہ بھی سجدہ متحقق ہو جاتا ہے، لہذا رہا دونوں قدموں کا رکھنا تو امام قدوری نے بیان کیا کہ وہ سجدے میں فرض ہے۔ سجدے کے فرائض اور واجبات کا بیان، اس عبارت میں سجدے کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی ناک اور پیشانی دونوں کو جمع کر کے دونوں پر سجدہ کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی طرح سجدہ کیا ہے۔
چنانچہ طبرانی شریف میں ابو یعلا کے حوالے سے یہ حدیث مذکور ہے، کان علیہ السلام یضع انفہ علی الارض مع جبہتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سجدہ اپنی پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر رکھتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دونوں کو ساتھ لے کر سجدہ کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص صرف پیشانی پر سجدہ کرتا ہے تو ہمارے یہاں جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص سجدے میں ناک ہی پر اکتفا کرتا ہے تو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ صورت بھی جائز ہے۔ البتہ حضرات صاحبین کے یہاں عذر کے بغیر ناک پر اکتفا کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل و حدیث ہے جو اکثر کتابوں میں موجود ہے، یعنی امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، یعنی مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے حضرات صاحبین کا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ جن 7 ہڈیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں ناک شامل نہیں ہے۔ وہ 7 ہڈیاں یہ ہیں: نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 3 دونوں ہاتھ، 4 5 دونوں گھٹنے، 6 7 دونوں قدموں کا سرا۔ ان 7 میں ناک داخل نہیں ہے تو وہ گویا محل سجدہ بھی نہیں ہے، اسی لیے اس پر اکتفا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ چونکہ وہ وجہ اور پیشانی سے جڑی ہوئی ہے اس لیے اسے سجدے میں الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے وسجدو کے ذریعے مطلق سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور چہرے کے بعض حصے کو زمین پر رکھنے سے بھی سجدہ متحقق ہو جاتا ہے، کیونکہ پورے چہرے کو زمین پر رکھنا ناممکن ہے، اس لیے کہ ناک اور پیشانی یہ دونوں ابری ہوئی ہڈی ہے اور کما حق ہو انہیں زمین پر نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا بعض کا رکھنا معمور بھی ہی ہوگا، اور چونکہ پیشانی محل سجدہ ہے اور تنہا پیشانی پر اکتفا کرنا جائز بھی ہے، اس لیے ناک بھی محل سجدہ ہوگی اور صرف ناک پر اکتفا کرنا بھی جائز ہوگا۔ بعض وجہ کا معمور بھی ہی ہونا اس بات سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رخسار اور ٹھوڑی بھی وجہ میں داخل ہے، مگر بالاجماع یہ دونوں حکم سجدہ سے خارج ہیں، کیونکہ ان کے زمین پر رکھنے کی وجہ سے سجدہ مشروع نہیں ہوا ہے۔ والمذکور فیما، یہاں سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب دیا گیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صاحبین نے جو امرت ان اسجد والی حدیث پیش کی ہے، اس حدیث میں جبہہ کا لفظ ہے، جبہتن کا لفظ ہے، لیکن یہ حدیث دیگر طرق سے بھی مروی ہے اور ان سب میں جبہتن کے بجائے وجہن کا لفظ آیا ہے۔ چنانچہ سنن اربعہ میں حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہی یہ حدیث مذکور ہے، اور یوں ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب وجهه وکفاہ ورکبتاہ وقدماہ، یعنی جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، جن میں سر فہرست وجہہ ہے۔ معلوم ہوا کہ احادیث مشہورہ میں جبہتن کے بجائے وجہن کا لفظ ہے، اور وجہن میں ناک اور جبہہ دونوں شامل ہے، اور سجدے میں جبہہ یعنی پیشانی پر اکتفا کرنا درست ہے، لہذا وجہن پر اکتفا کرنا بھی درست ہوگا۔ ووضع الیدین، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کو سجدے میں زمین پر رکھنا مسنون ہے، جبکہ امام ظفر اور امام شافعی کے یہاں واجب ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہی حدیث ابن عباس ہے امرت ان اسجد، اور اس حدیث سے وجہ استدلال بئی طور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہے ان میں یہ دونوں اعضاء بھی داخل ہے، لہذا ان کا رکھنا بھی لازم اور ضروری ہوگا، کیونکہ امروں کا موجب وجوب ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ امر جس طرح وجوب کے لیے آتا ہے اسی طرح استحباب کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں امر سے استحباب ہی مراد ہے،
کیونکہ مذکورہ دونوں اعضاء کا سجدے میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان اعضاء کا محل سجدہ ہونا لازم آتا ہے، ان اعضاء کا محل سجدہ ہونا لازم آتا ہے، لیکن محل سجدہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا زمین پر رکھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ وَأَمَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ، فرماتے ہیں کہ سجدے میں دونوں قدم رکھنے کا مسئلہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صراحت کے مطابق فرض اور واجب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے پیروں کی انگلیوں کو زمین سے اٹھا کر سجدہ کرے تو اس کا سجدہ ہی جائز نہیں ہوگا۔ امام کرخی اور ابو بکر جساس اسی کے قائل ہیں، لیکن علامہ تمرتاشی کا قول یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کے رکھنے کا مسئلہ برابر ہے، یعنی جس طرح وضع یدین مسنون ہے اسی طرح وضع قدمین بھی مسنون ہے۔ صاحب عنایہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ شیخ الاسلام فی مبسوطه وَهُوَ الْحَقُّ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔